السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے برما کے حوالے سے۔ تقریباً 15 دن پہلے 1 فروری کو برما میں پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو، جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، رخصت کر دیا گیا اور اس کی جگہ کنٹرول سنبھال لیا وہاں کی آرمی نے، پاک فوج نے، جسے برما والے تتمادہ کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ احتجاج کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا اور احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے مین سٹریم میڈیا میں یہ خبر تو آ گئی تھی کہ برما میں مارشل لا لگ گیا، لیکن اس سے زیادہ اس پہ ڈسکشن نہیں کی گئی، بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کی گئی۔ ایون فارن آفس نے اس مارشل لا لگنے پہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی وہ بھی بڑی کھسی پیٹی اور بڑا کمزور سا سٹیٹمنٹ تھا۔ ہمارے فارن آفس سے پرابیبلی زاہد حفیظ چودھری صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تمام پارٹیز باہمی افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کریں، اور یہ سٹیٹمنٹ ان سٹیٹمنٹ سے بہت مختلف ہے جو کئی دوسرے جمہوری ممالک کی طرف سے آئی ہیں۔ تو ہم بڑی بہتر سٹیٹمنٹ ڈرافٹ کر سکتے تھے، خصوصاً ان حالات میں جب پاکستان میں ایک نام نہاد صحیح لیکن ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آیا ہے، تو ہمیں اس پہ اچھا رسپانس دینا چاہیے تھا۔ آج کے اس وی لاگ میں ہم برما میں لگنے والے مارشل لا کی وجوہات پہ بھی بات کریں گے، تھوڑا ہسٹری بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پاکستان اور برما کے درمیان جو سملیرٹیز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیا اس سے یہ توقع لگائی جا سکتی ہے کہ اس سے مارشل لا ختم ہو جائے گا اور آرمی بیک فٹ پہ چلی جائے گی؟ تو یہ ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ برما اور پاکستان کی عمر برابر ہے۔ پاکستان برطانوی راج سے 1947 میں آزاد ہوا ہے، جبکہ برما کو یہ آزادی تقریباً 6 مہینے بعد 4 جنوری 1948 کو ملی۔ پاکستان میں جو آزادی تھی وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ساتھی مسلم لیگ، اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی، وہ سارے لوگ ایک سیاسی جدوجہد کر رہے تھے جس کے نتیجے میں، اور پھر کچھ بین الاقوامی حالات بھی ایسے تھے جس کے نتیجے میں ہمیں آزادی ملی، اور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ہم آزاد ہوئے۔ جبکہ برما میں جو بنیادی آزادی کی جدوجہد تھی وہ وہاں کی ایک لبریشن آرمی کر رہی، اور یہ جو آج کل خاتون ہے نا، آنگ سان سوچی، ان کے ابا جی جو تھے آنگ سان، وہ جرنیل تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ برما کی آزادی سے کوئی 6-7-8 مہینے پہلے ان کے جو پولیٹیکل رائیولز تھے، جو ان کے مخالفین تھے، ان کی طرف سے ان کو مرڈر کر دیا گیا۔ 1948 میں برما آزاد ہوا، ایک گورنمنٹ بنی جس کے ایک سیاسی حکومت بنی جس کے لیڈر تھے یونو۔ یہ پولیٹیشین تھے، یہ پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی تھے، اور انہوں نے برما کی وہ جو پہلی حکومت تھی اس کو چلانا شروع کیا۔ 1958 میں ان پرائم منسٹر صاحب نے خود آرمی کو یہ دعوت دی کہ حضور آپ آئیں اور یہ معاملات ہم سے نہیں سنبھل رہے تو آپ آ کے ان معاملات کو سنبھالیں۔ تو 1958 میں برما کی آرمی نے پہلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی۔ اب سملیرٹی یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میں جو پہلا مارشل لا آیا یا پہلی انٹرونشن آئی وہ بھی 1958 میں سکندر مرزا صاحب کی جانب سے تھی، جنہوں نے فیروز خان نون جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ان کو فارغ کیا اور اس کی جگہ کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد ایوب خان صاحب آ گئے تھے، اور تقریباً 14 دنوں کے بعد ایوب خان صاحب نے ان کو بھی فارغ کر دیا، اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کا دور تھا، پھر یحییٰ خان صاحب کا دور تھا۔ تو 1958 میں جب برما کی آرمی نے کنٹرول سنبھالا تو بنیادی وعدہ یہ تھا کہ یہ نظام جو پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ سے نہیں چل رہا، سویلین حکومت سے نہیں چل رہا، اس کو ہم چلائیں گے اور ٹھیک کر کے آپ کے حوالے کر۔ تو 1960 میں پہلا الیکشن ہوا، اور وہ جو پولیٹیشین تھے اونو نام کے، وہ دوبارہ الیکشن جیتے، انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی، کچھ عرصہ انہوں نے نظام چلانے کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصے بعد آرمی نے کہا نہیں چوہدری صاحب آپ سے یہ نظام نہیں چل سکتا، آپ گھر جائیں۔ اور وہ جو جنرل صاحب تھے نا، جنرل نی وین نام کے، جن کو 1958 میں ان صاحب نے خود انوائٹ کیا تھا کہ آپ آ کے معاملات چلائیں، 1962 میں دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے کہا جی اب ملک ہم چلائیں گے، آپ لوگ سائٹ پہ ہو جائیں۔ اور وہ جو 1962 میں مارشل لا لگا وہ جاری رہا تقریباً 30 سال، 1990 تک۔ اچھا، اس کے بھی دو دور ہیں۔ ایک وہ دور ہے جب ڈکٹیٹرشپ تھی، ننگی آمریت تھی، وہ تھا 1962 سے لے کے 1974 تک، لیکن ظاہر ہے ایک ریزسٹنس جنم لیتی ہے، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد 1964 میں وہی جو جنرل صاحب تھے نی وین نام کے، انہوں نے کہا یار ہم اس کا رولا ہی مکاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ کر دیا، قانون میں تبدیلی کر دی کہ برما کی ریاست پہ حکمرانی کا اختیار آرمی کے پاس ہے۔ تو وہ جو 1974 سے لے کے 1990 تک کا ایریا ہے، یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ، قانونی آمریت قائم تھی۔
اچھا 1988 میں برما کے اندر احتجاج ہوئے اور بہت شدید قسم کے احتجاج. یہ جو آج کل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں 1988 کے ساتھ. وہ جو 1988 والے پروٹیسٹ تھے ان کو عام فہم زبان میں 8888 پروٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے، اپ رائزنگ موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احتجاج کا سلسلہ تو چل رہا تھا لیکن 8 اگست 1988 کا جو دن تھا اس پہ کوئی بڑے امپورٹنٹ قسم کی ایونٹس ہوئے، بہت زیادہ کوئی مار کٹائی ہوئی، کوئی بندے شندے مر گئے. اس کی وجہ سے وہ جو موومنٹ تھی اس میں شدت آ گئی. وہ احتجاج اتنے شدید تھے کہ وہ جنرل نی وین صاحب کو جانا پڑا، 1990s میں الیکشن کرانے پڑے. 1960 کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا وہ 1990 میں ہوا، یعنی 30 سال کے وقفے سے. اچھا اب اگر دوسری طرف آپ پاکستان کو دیکھیں نا تو اس دوران ہم 3 ڈکٹیٹر بھگتا چکے تھے. ایوب خان بھگت چکا تھا، یحییٰ خان بھگت چکے تھے، اس کے بعد ہم نے بھٹو صاحب کا دور دیکھ لیا تھا، ہم نے پی این اے کی وہ جو موومنٹ تھی اس کو دیکھ چکے تھے، ایون ہم ضیاء الحق صاحب کو گزار چکے تھے. 77 سے لے کے 88 تک ضیاء صاحب کا دور فنش ہو چکا تھا. تو ہم 3 ڈکٹیٹر گزار چکے تھے. ان کے پاس وہ جو ٹائم تھا 30 سال تھے، اس میں کنٹینیوسلی ڈیموکریسی نہیں تھی بلکہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی. 1990s میں جو الیکشن ہوئے اس سے یہ نہیں ہوا کہ پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی. جب رزلٹ آئے تو آرمی نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. آرمی نے کہا نہ یہ جو لوگ جیتے ہیں نا یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ غدار ہیں، یہ کسی بھی حوالے سے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے، تو ہم دوبارہ چارج سنبھال رہے ہیں. آرمی نے دوبارہ انٹروین کیا. 1990 سے لے کے 2011 تک دوبارہ برما آرمی کے کنٹرول میں رہا. تو اگر آپ غور کریں تو 1948 میں برما کی انڈیپینڈنس سے لے کے 2011 تک جو 60 سال بنتے ہیں ان میں سے 5 دہائیاں یعنی 50 سال آرمی نے ڈائریکٹ رول کیا، جبکہ اتنے ہی عرصے میں ہم نے 4 ڈکٹیٹر بھگتا چھوڑے. اچھا اگر آپ برما اور پاکستان کا کمپیریزن کریں تو ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا ڈکٹیٹر نہیں تھا جس نے 10-11 سالوں سے زیادہ سٹے کیا ہو. ہمارے ہاں ہر کچھ عرصے بعد احتجاج کی ایک لہر کھڑی ہو جاتی ہے. ہمارے پولیٹیشنز جیسے تیسے بھی ہیں، بہرحال وہ بحالی جمہوریت کے نام پہ ایک جو احتجاجی تحریک ہے اس کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جبکہ برما کی تاریخ میں ایک ہی مؤثر احتجاج ہوا اور وہ 1988 میں ہوا جس کا حوالہ ہم نے پہلے دیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا قابل ذکر احتجاج نہیں تھا جس سے آرمی کو واپس جانے پہ مجبور کیا جا سکتا. اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ برما میں جب بھی کوشش کی گئی، ویسے تو 50 سال ظاہر ہے مارشل لا رہا تو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن برما میں یا باقی آپ کنٹریز پہ غور کریں تو جب بھی مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی تو میجارٹی آف دا کیسز میں وہ مارشل لا کامیاب ہو گئے. جبکہ پاکستان میں 4 تو آپ کے سکسیسفل کوز ہیں، 4 جرنیل ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن ان 4 کے علاوہ بھی آپ کو 5-7 ایسے انسیڈنٹس مل جائیں گے جہاں پہ پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی، کو کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام ہو گئے. مثال کے طور پہ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میجر جنرل اکبر خان صاحب ناکام ہو گئے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں میجر جنرل تجمل حسین صاحب ناکام ہو گئے. بے نظیر صاحبہ کے دور میں 1995 میجر جنرل ظہیر الاسلام صاحب ناکام ہو گئے. تو پاکستان میں آپ کو یہ جو فینامنا ہے نا ملٹری کا آنا جانا، وہ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، پھر 3 قدم آگے بڑھ آتے ہیں، پھر 2 تو یہ جو سلسلہ ہے نا یہ چل رہا ہے پاکستان میں. جبکہ پاکستان کے مقابلے میں برما کی اگزامپل آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یا مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں نا، ایجپٹ کے آپ حالات دیکھیں یا باقی کئی ممالک کو دیکھیں تو وہاں پہ جب ڈکٹیٹرشپ آ گئی، جب آرمی آ گئی تو پھر وہ ٹانگیں پسار کے بیٹھ گئے، پھر ان کو نکالنا جو ہے نا وہ ایک خواب ہی رہا. ابھی ایجپٹ کی آپ صورتحال دیکھیں تو جنرل سیسی صاحب دوبارہ واپس آ گئے. مسلم برادرہڈ نے ایک لمبی جدوجہد کی، ایک عرب سپرنگ آیا، اس کے بعد الیکشن جیت کے آئے، لیکن 2-2.5 سال سے زیادہ تو ان کو نہیں چلنے دیا گیا. اگر ملٹری انفلوئنس کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی سکسیسفل ایگزامپل ریسنٹ ہسٹری میں دی جا سکتی ہے تو وہ ٹرکی سے طیب اردگان کی ایگزامپل ہے، جس نے بڑے طریقے سے اپنی جگہ بنائی اور ملٹری کے انفلوئنس کو منیمائز کیا، بڑے طریقے کے ساتھ ان کو کھڈے لائن لگایا اور اب سسٹم پہ اس کی گرفت مضبوط ہے. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے برما میں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کو یاد ہوگا جب ٹرکی میں کو کرنے کی کوشش کی گئی 2-4 سال پہلے، تو اس وقت جو احتجاج ہوا تھا اور جس طریقے کے ساتھ ٹرکی میں لوگ باہر نکل آئے تھے سڑکوں پہ اور انہوں نے آ کے اردگان کو سپورٹ کیا تھا، اور نہ صرف حکومتی جماعت بلکہ اپوزیشن کے لوگ بھی اردگان کی حمایت میں باہر نکل آئے تھے، اور انہوں نے ملٹری کو بڑا کلیئرلی یہ میسج کنوے کیا تھا کہ یہ گورنمنٹ ہماری ہے، ہم اس گورنمنٹ کی حفاظت کریں گے اور آپ نے اپنی بیرکوں میں واپس جانا ہوگا. تو یہ جو برما میں احتجاج ہو رہا ہے اس میں
ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اب لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے یہ امید ہوتی ہے کہ یار ہم احتجاج کریں گے تو شاید ملٹری واپس چلی جائے. تو برما میں جو احتجاج ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا بڑے دلچسپ طریقے اختیار کیے ہیں انہوں نے. ایک یہ طے کیا ہے کہ ہر روز شام کے وقت مختلف گھروں سے لوگ اپنے برتن بجانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں نا کہ اگر اسلام آباد یا راولپنڈی جیسے شہر میں روزانہ ایک مخصوص ٹائم پہ شام 5 بجے ہر گھر سے برتن بجانے کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو کس طرح کا ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ لوگوں نے ٹرینیں روکنا شروع کر دی ہیں، جو ڈرائیورز ہیں وہ ہڑتال پہ چلے گئے ہیں. وہ جو سول ڈس اوبیڈینس ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے حکم نہیں ماننا، آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، لیکن آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے جو آرڈرز آتے ہیں آپ نے ان کو ڈینائی کرنا ہے، آپ نے ان پہ عمل درآمد نہیں کرنا. تو وہ جو کاروبار مملکت ہے نا اس کو آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، پچھلے 8-10 دنوں میں احتجاج کی شدت کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ وہاں کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی ٹون میں بڑی تبدیلی آئی ہے. جب یہ کو آیا تھا، بلکہ کو آنے سے پہلے بھی وہ جو ٹون تھی وہ یہ تھی کہ برما کی آرمی اس ملک کی اس دھرتی کی حفاظت کے لیے ہے اور کسی سیاستدان کو الیکشن چوری نہیں کرنے دیا جائے گا، اور کو کرنا، رول کرنا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں. لیکن اب جیسے جیسے یہ احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، وہاں کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ یہ آ رہی ہے کہ نہیں حضور نہیں، ہم تو صرف نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کر کے حکومت آپ کے حوالے کر دیں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے. تو یہ فائدہ تو ہوا ہے کہ احتجاج کرنے والوں نے اپنا وجود تسلیم کروا لیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس احتجاج کا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ احتجاج کامیاب ہوگا اور کیا آرمی اپنی بیرکوں میں واپس چلی جائے گی؟ اچھا، اس کے جواب پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر ٹرکی کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. ٹرکی میں جب مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی اردگان صاحب کے دور میں، تو 2 ایسے ڈسٹنکٹ فیچرز تھے جو کامیاب مارشل لاؤں میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ نہیں تھے. ٹرکی میں وہ موجود نہیں تھے. ایک تو یہ تھا کہ کامیاب مارشل لا وہی ہوتا ہے جہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف خود انٹروین کرتا ہے. یعنی پاکستان میں بھی جب جب مارشل لا کی کوشش ناکام ہوئی ہے، جب جب کو کرنے کی کوشش ناکام ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوور رینک سے لوگ انوالو تھے اور جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی وہاں سے یہ آرڈر نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہ کامیاب نہیں ہو پائے. ٹرکی میں بھی اردگان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے جو مارشل لا لگا اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں، یا اردگان کی اپنی گورنمنٹ کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ وہ لوور رینک کے آفیسرز انوالو تھے اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اس میں انوالو نہیں تھی. جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جیسے ہی مارشل لا لگانے کی، کو کرنے کی کوشش کی گئی، اردگان صاحب کو اریسٹ نہیں کیا جا سکا. اردگان صاحب شاید ملک سے باہر تھے، واپس آ رہے تھے، فلائٹ میں تھے، اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے، فیس ٹائم یا اسکائپ کے ذریعے رابطے میں تھے، ان کی لائیو کال چل رہی تھی. اردگان اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے. یعنی جو شخص کی فگر تھا نا، جس کے لیے لوگ باہر نکلے تھے، سڑکوں پہ نکلے تھے، وہ آزاد تھا، وہ کسی ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں تھا، وہ اریسٹ میں نہیں تھا. جبکہ پاکستان میں جب جب کامیاب مارشل لا ہوا ہے تب وزیر اعظم کو سب سے پہلے اریسٹ کیا جاتا ہے. میاں صاحب کو 1999 میں جب اریسٹ کیا گیا تو 2/3 والے میاں نواز شریف صاحب کے حق میں کوئی بندہ باہر نہیں نکلا تھا، لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں. اور اسی طرح برما میں جو مارشل لا لگا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ انوالو ہے، یہ جو جنرل صاحب موجود ہیں جنہوں نے مارشل لا لگایا ہے یہ بڑے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آدمی ہیں. اس مارشل لا سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پی آر کمپین تھی، جو سوشل میڈیا کمپین تھی، اس سے آپ بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے پولیٹیکل موٹیوز کو. تو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ انوالو ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو سویلین لیڈرشپ ہے، آنگ سان سوچی اور دوسرے جو پولیٹیشنز ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، وہ باہر موجود نہیں ہیں. اور یہ جو احتجاج ہے یہ ان کی پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل ورکرز، وہ لوگ رن کر رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں جب آنگ سان سوچی کے پاس موقع تھا تو اس نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کتنا آرگنائز کیا تھا، سیاسی کارکنوں کی کیسی تربیت کی تھی، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی سٹرنتھ کیسے ڈیولپ کی تھی. تو اگر تو وہ پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون کی طرح تھی تو پھر اگر 2/3 اکثریت بھی آپ کے پاس ہو اور مشرف صاحب آپ کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں تو سڑک پہ کوئی نہیں آتا. لیکن اگر وہ پولیٹیکل پارٹی مسلم برادرہڈ کی طرح کی ہو، یا اردگان صاحب جس طرح اپنے سیاسی کارکنوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، اگر اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ شاید یہ ریزسٹنس موومنٹ کامیاب ہو جائے. لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے کسی بھی حوالے سے نہیں لگتا کہ اب آرمی دوبارہ اتنی آسانی کے ساتھ بیرکوں میں واپس جائے گی. آرمی آ گئی ہے
اور کچھ عرصے کے لیے رہنے کے لیے آئی ہے۔ اب پولیٹیکل ورکرز اس میں اپنے لیے سپیس کیسے کریٹ کرتے ہیں، یہ ایک چیلنج ہوگا پولیٹیکل ورکر کے لیے بھی اور ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔